بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا جسے کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی کہ اس کی نظر آسمان پر پڑی، اور کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے، اور جیسے ہی زمین پر اترا تو غائب ہو گیا۔ دھوبی کی بیوی 3-4 دن یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتی رہی، اور آخر کار ایک رات اس نے یہ سارا ماجرا اپنے شوہر دھوبی کو سنا دیا۔ بیوی کی یہ بات سن کر دھوبی پہلے تو بہت حیران ہوا، مگر پھر فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ یہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب کیوں ہو جاتا ہے۔ اگلے دن دونوں میاں بیوی بڑی بے چینی سے اس ہاتھی کا انتظار کرنے لگے اور آسمان کی طرف نظر جمائے بیٹھ گئے۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا اور ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ جب زمین پر اترا تو دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی چلتا ہوا گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ اڑنے کی تیاری کرنے لگا، اور جیسے ہی اس نے اڑان بھری تو دونوں میاں بیوی نے بھی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں پر پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے اور سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھولے بیٹھا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں حیرانگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خیر ہاتھی جب پہاڑ پر اتر گیا تو دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب دونوں نے جی بھر کر جواہرات اکٹھے کر لیے تو رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا جو انہوں نے ساری رات سوچتے گزار دی۔ خیر زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے، لیکن دھوبی ان کو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائی دھوبن کے پاس آئی اور باتوں ہی باتوں میں دھوبن سے خزانے کا راز اگلوا لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا تو دھوبن نے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر اور خزانہ اکٹھا کر لائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کو نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور روز کی طرح گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ہاتھی گنے کھا کے فارغ ہوگا وہ سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی اس کی دم پکڑے سب سے آگے تھا، اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو پکڑے ہاتھی کے ساتھ اڑتے چلے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا، دھوبی صاحب وہاں کتنا خزانہ پڑا ہے؟ دھوبی خزانے کے لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کے زاویے سے کہنے لگا، اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب زمین پر سر کے بل گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا۔ اس طرح گاؤں والوں کو ان کے لالچ کی سزا مل گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔